جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 11ویں کتاب پتھر کا خون کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کرنل نادر کی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کار شہر کی طرف جا رہی تھی۔ دراز قد آدمی اور کرنل نادر پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے اور عمران نے ان کے منہ میں حلق تک رومال ٹھونس دیے تھے۔ دراز قد آدمی کی وین وہیں جنگل میں چھوڑ دی گئی تھی۔ یہ ایک بڑا لمبا چکر تھا، عمران کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ ایک جنگ باز ملک کے ایجنٹ ہیں۔ عرصہ سے ان کی خفیہ سرگرمیاں یہاں جاری تھیں۔ انہوں نے سنگ بار کی بعض پہاڑیوں میں اپنے خفیہ تہہ خانے بنا رکھے تھے۔ وہاں ان کے قیدی رکھے جاتے تھے اور یہ قیدی اہم ترین سرکاری آفیسرز ہوتے تھے اور ان سے سرکاری راز حاصل کرنے کے لیے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور بعض اوقات ان کے آدمی ان گمشدہ آفیسروں کے عہدے تک سنبھال لیتے۔ اب اپنے محکمے کے کرنل زیدی ہی کی مثال لے لو۔ کیا تمہیں ان سب باتوں کا علم ہے؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مجھے ان کا علم ہے اور ساتھ ہی اس بات پر افسوس بھی ہے کہ یہاں اس شہر میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی صلاحیتوں کو میں نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم نہیں وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن وہ بڑے خطرناک لمحات میں میری مدد کرتا ہے۔ اس سے ہمیشہ فون ہی پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم کرنل نادر کے آفس کے سامنے ملو گی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں کرنل نادر کے آفس میں کام کرنے پر مجبور کروں۔ کیا تم مجھے بتا سکو گی کہ وہ کون ہے؟ یا تم آٹھوں کے درمیان کوئی نواں آدمی بھی موجود ہے؟ نہیں، جولیا نے حیرت سے کہا۔ میں تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا اور سوچ رہی تھی کہ ایکسٹرو کتنی خوبصورتی سے اپنا کام نکالتا ہے۔ خیر، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کبھی نہ کبھی تو یہ معلوم ہو کر ہی رہے گا کہ وہ کون ہے۔ عمران سے بچ کر کہاں جائے گا؟ جولیا اس پر کچھ نہیں بولی اور عمران نے کہا، ہاں تو شاید انہیں یہ یقین تھا کہ سنگ بار کی زیر تعمیر سڑک کے سلسلے میں ان کے قید خانوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان کے اندازے کے خلاف ان کا ایک قید خانہ منہدم ہو گیا۔ اس کے نیچے کئی آدمی کچلے گئے اور ان کا خون چٹانوں میں سے بہہ نکلا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ راز ظاہر ہو جائے گا تو دوسرا قید خانہ انہوں نے خود ہی ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ اسی قید خانے کے پتھروں کے نیچے سے کرنل زیدی کی بھی لاش نکلی تھی، لیکن وہ انہیں وہاں رکھتے ہی کیوں تھے؟ ختم کیوں نہیں کر دیتے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ اوہ، ہو سکتا ہے کہ بتھیروں کو ختم بھی کر دیتے رہے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ محض ان لوگوں کو زندہ رکھتے تھے جن سے کوئی اہم راز معلوم ہو جانے کا امکان نظر آتا تھا۔ مگر تم ان کے خلاف ثبوت کیسے مہیا کرو گے؟ میں آج دن بھر جھک نہیں مارتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے کئی خفیہ اڈوں کا پتہ لگایا ہے، جہاں سے کرنل نادر کے خلاف کافی مواد مل جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں ان کے سرغنہ کو پہلے ہی پکڑ چکا ہوں۔ بھوری داڑھی والا ایک غیر ملکی جو بڑی فصیح اردو کسی اہل زبان کی طرح بولتا تھا۔ وہ تمہیں کہاں ملا؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ انہی خفیہ اڈوں میں سے ایک میں۔ پہلے وہ ریکسٹن اسٹریٹ کے آصف زدہ مکان میں رہتا تھا۔ بہرحال
اگر یہ سارے ثبوت نہ ہوتے تب بھی میرا کام تو بن گیا تھا۔ ثبوت کے لیے یہ دراز قد آدمی کافی ہوتا جس کی انگلیوں کے نشانات پروین کے فلیٹ میں ملے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی انگلیوں کے نشانات کرنل زیدی کی میز اور کرسی پر بھی ملے تھے۔ پروین بھی اس گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ میری نظر میں آ گئی تھی۔ ہاں ٹھہرو، لینڈ کسٹم پوسٹ کی عمارت آ گئی تھی۔ مجھے شدید پیاس لگی ہے، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ عمران کار روک کر نیچے اتر گیا۔ وہ دراصل یہاں سے کیپٹن جعفری کو بحیثیت X2 فون کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اطلاع دی کہ عمران جولیا سمیت 2 مجرموں کو لا رہا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں سمیت ماڈل ٹاؤن کے باہر پہنچ جائے۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا۔ عمران واپس آیا، کار سٹارٹ کی، پھر انجن بند کر کے کچھ بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ وہ خام خواہ دیر کرنے کے لیے بونٹ اٹھا کر انجن دیکھنے لگا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ اتنی دیر میں جولیا کے دوسرے ساتھی ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ جائیں اور وہ ڈرامائی انداز میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوا جولیا سے بولا، کیا تم نے کوئی حرکت کی تھی انجن کے ساتھ؟ نہیں تو؟ مگر یہ بتاؤ کہ تم یک بیک ان جھاڑیوں میں کیسے جا پہنچے تھے؟ مجھے یہ دراز قد آدمی اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ ارے میں اسی وین کے پچھلے حصے میں چھپ گیا تھا۔ اور تم اتنی دیر تک خاموش رہے تھے؟ جولیا دانت پیس کر بولی، اس وقت بھی کچھ نہیں بولے جب وہ سور کا بچہ مجھے اٹھا کر جھاڑیوں میں لے گیا تھا؟ آہا، مجھے لطف آ رہا تھا۔ تم نے خوب تماچے لگائے تھے اس کے۔ کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، اچانک اسے کار کی رفتار کم کرنی پڑی۔ سامنے 7 آدمی راستہ روکے کھڑے تھے۔ عمران ہارن پر ہارن دیتا رہا لیکن وہ اپنی جگہوں سے ہلے تک نہیں۔ اس نے کار روک دی اور پھر سارجنٹ ناشاد کی آواز آئی، اتر آؤ بھتیجے، چپ چاپ، خیریت اسی میں ہے۔ دیکھا تم نے؟ عمران کسی لڑاکا عورت کے انداز میں جولیا کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، یہ لوگ آگے میری محنت برباد کرنے، خدا انہیں غارت کرے۔ بھتیجے، تم نے سنا نہیں؟ سارجنٹ ناشاد نے پھر للکارا، اور دوسرے ہی لمحے میں کسی نے دروازہ کھول کر عمران کو نیچے کھینچ لیا۔ ارے تم بیٹھی دیکھ رہی ہو، تمہیں بھیڑیا لے جائے۔ عمران نے جولیا کو مخاطب کیا مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ ویسے اسے بھی ان لوگوں کی یہ حرکت گراں گزری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے X2 کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس بیچاری کو کیا علم کہ X2 اس وقت بھی اس کے قریب کھڑا ان سب کو اچھی طرح الو بنا رہا ہے۔ جیسے ہی کار حرکت میں آئی، عمران نے چیخ کر کہا، خدا کرے تم سبوں کی بیویاں مر جائیں اور جولیا کو زندگی بھر وہ نصیب نہ ہو۔ او کیا شوہر شوہر۔ دوسری صبح عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اپنے ملازم سلیمان کو ڈیکارٹس کا انٹرا-ایکشنزم سمجھا رہا تھا۔ آخر بکواس کرتے کرتے رک کر پوچھا، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا صاحب۔ کیا سمجھ گیا؟ انٹر کلاس پینٹل گلینڈ پر ہوتا ہے۔ انٹر-ایکشنزم؟ عمران دھاڑا۔ پینٹل گلینڈ؟ ابے تو کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، ہمیشہ جوتیاں سٹکائے گا۔
دیکھو کون ہے باہر، دروازہ کھولو۔ بند دروازے پر بڑی دیر سے کوئی دستک دے رہا تھا۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کیپٹن فیاض نظر آیا اور عمران نے چیخ کر کہا، ابے او سلیمان کے بچے، یہ تو نے کیا کیا؟ فیاض اندر آ گیا۔ وہ قہر آلود نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ سلیمان چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا۔ کچھ بھی ہو، فیاض غرایا، تمہارے ہتکڑیاں ضرور لگاؤں گا۔ تم نے مجھے بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا تم مجرموں کو براہ راست میرے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ میرے پاس تمہارا وارنٹ ہے، اور چونکہ پروین کے ریوالور پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے تھے، اس لیے تم عدالت ہی میں اپنی صفائی پیش کر سکو گے۔ میں یہیں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں صبح اٹھ کر نہایا ہوں، دانت صاف کیے ہیں ہمدرد منجن سے۔ ہاتھ کی صفائی تم بارہا دکھا چکے ہو۔ ویسے میں تمہیں اس طبقے کا آدمی نہیں سمجھتا جس کا رزق پیٹ کی صفائی پر منحصر ہے۔ اتنی صفائیاں دے چکا، اب اگر تم اتنی ذرا سی بات کے لیے عدالت میں کھینچو تو خدا کرے تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے۔ تم شاید مذاق سمجھتے ہو، فیاض جیب میں ہاتھ ڈال کر وارنٹ نکالتا ہوا بولا۔ یہ ہے وارنٹ، اور دوسری جیب میں ہتھکڑیوں کا جوڑا ہے۔ میں مجبور ہوں، یہ تمہارے والد کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ ارے یار، میں ان کا بیٹا ہوں، رشوت میں نہیں ملا تھا۔ عمران نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اپنے کاغذ بدل کر انہیں غور سے پڑھیں۔ فیاض کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اسے مجرم محکمہ خارجہ کے توسط سے ملے تھے اور محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان تھے۔ ایسی حالت میں اسے پہلے ہی سے خدشہ تھا کہ شاید وہ عمران پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان کی نظروں میں عمران کی کتنی وقت ہے۔ ویسے یہ بات تو اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ عمران بھی محکمہ خارجہ کے کسی شعبے کا اعلیٰ افسر ہو سکتا ہے۔ اس نے عمران کے ہاتھ سے اپنے حاصل کیے ہوئے وارنٹ منسوخی کا حکم نامہ لے کر دیکھا اور اس کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے۔ میں نہیں مانتا، فیاض نے کھسیانے انداز میں کہا۔ ابھی معلوم کیے لیتا ہوں، پھر دیکھوں گا تمہیں۔ اس بار ذرا سرما لگا کر دیکھنا تاکہ میں وہیں کا وہیں مر کر رہ جاؤں۔ ارے باپ رے، ذرا سوچو تو، تمہاری آنکھوں میں سرما ہے۔ فیاض نے ٹیلی فون اپنی طرف کھینچ کر کسی کو فون کیا، اور جب گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ اسی مجسٹریٹ سے ہم کلام ہے جس نے عمران کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، لیکن شاید دوسری طرف سے ملے ہوئے جوابات مایوس کن تھے، کیونکہ ذرا ہی سی دیر میں عمران کے چہرے پر مرونی چھا گئی اور آنکھوں سے بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ ریسیور رکھ کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا۔ کوکا کولا منگاؤں تمہارے لیے؟ عمران نے بڑے ادب سے پوچھا۔ آج ہی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، فیاض دھاڑا۔ اس طرح تم اپنی آئندہ نسلوں پر رحم کرو گے۔ خدا تمہاری مغفرت کرے، استعفیٰ دینے کے بعد سیدھے یہیں آنا۔ سپر فیاض، میں تمہیں دوسرا دھندا بتاؤں گا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے دانت پیس کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جولیانا فٹر واٹر تھی۔ اس نے عمران کے ٹیلی فون کے وہ نمبر ڈائل کیے تھے جو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں موجود تھے۔ ہیلو عمران، عمران کا جنازہ تیار ہے، آ کر شرکت کرو، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ تم لوگ بڑے احسان فراموش ہو، تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کی اور تم نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ میں کیا کرتی، دوسروں نے الو بناتی ہو مجھے۔
مجھے یہ اسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے، اسے لکھ لو کہ میں فیاض ہی کی طرح ان قریب اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں گا۔ پتہ نہیں تم کس آدمی کا تذکرہ کر رہے ہو، میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی، مگر تمہارے وارنٹ کا کیا ہوا؟ تم سے مطلب؟ تم نے تو اپنا الو سیدھا کر لیا نا؟ نہیں، بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، دروازہ بند کیے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کب گرفتار کر لیا جاؤں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔